السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ دین اسلام کا سب سے پہلا سبق طہارت ہی ہے۔ بڑے بڑے محدثین اور ائمہ کرام رحمہم اللہ نے ہمیشہ فقہ اور حدیث کی کتابوں کا آغاز طہارت کے مسائل سے ہی کیا ہے۔ جب کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کر کے طہارت حاصل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ اسلام کے سب سے اہم اور بنیادی رکن نماز کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی طہارت، لباس کی طہارت، جگہ کی طہارت کے بنیادی شرائط مقرر فرمائے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ طہارت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ حدیث اس طرح ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ سبحانہ و تعالی طہارت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں کرتا، اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی ہے۔ نماز کی ابتدا تکبیر سے ہے اور اختتام سلام پھیرنا ہے۔ ان حدیثوں سے طہارت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ طہارت کتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم، وضو ہو تو دوبارہ وضو کرنے کی ترغیب، ٹیک لگا کر نیند آ جائے تو بھی وضو کرنے کا حکم، یہ سارے احکامات نہ صرف یہ کہ ہر مسلمان کو شعوری طور پر طہارت کے بارے میں حساس بنا کر پاک صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈالتا ہے، بلکہ ہر مسلمان کے ذہن میں طہارت کا ایک ایسا تصور قائم کرتے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں ہر مسلمان اپنے جسم اور روح کی کیفیت کو، حالت کو عام حالت سے الگ اور اونچا سمجھنے لگتا ہے۔ اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کا حکم دے کر نفسیاتی طور پر طہارت اور صفائی ستھرائی کے اسی احساس کو برقرار رکھا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دینے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر نماز سے پہلے وضو کر کے مختلف اعضاء کو اچھی طرح دھونے اور صاف ستھرا رکھنے کی غرض و غایت بیان کرتا ہے، مقصد بیان کرتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں پاک اور صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے تمہیں اس کا
شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ غسل، وضو اور تیمم کے احکامات دے کر تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، تمہاری زندگی دشوار نہیں بنانا چاہتا، بلکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے، تمہیں صاف ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حدیث شریف میں آتا ہے مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی قبا کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، نماز کے لیے طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی یوں تعریف فرمائی ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ اس میں یعنی مسجد قباء میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت ہی پسند کرتے ہیں، طہارت کا بہت زیادہ ہی اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالی طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں چھان بین کیا تو وہ لوگ طہارت کیسا کرتے تھے؟ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے تھے، جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کے یوں تعریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی طہارت کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس سے بھی طہارت کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بھاری ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جو ہدایات دی گئی، جو طریقہ بتلایا گیا، اس میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اے نبی اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ یہ ہماری طرف اشارہ ہے کہ ہمیں پاک صاف ستھرا رہنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے صاف ستھرا رہتے تھے، پاکی اور صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، ان کو حکم دے کر ہماری طرف اشارہ ہے۔ گویا دین اسلام کی تمام تر عبادت کا انحصار طہارت اور پاکیزگی پر ہے۔ روح کا تزکیہ، روح کی پاکی، لباس اور جسم کی طہارت یہ لازم و ملزوم ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود امت کے سامنے طہارت اور پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ قائم کر کے دکھایا، بلکہ امت کو بھی پاک صاف ستھرا رہنے کی ترغیب دی ہے، نہایت اعلیٰ معیار دیا ہے۔ ایک واقعہ سنیں، ایک صحابی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک نے اسے ناپسند کیا اور اسے بال سنوارنے کا حکم دیا کہ اپنے بال کو سنوار لو، صحیح کر لو۔ جب وہ شخص دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرا گندا بال، بکھرے ہوئے بال، گندے بال یہ شیطانی فعل ہے، شیطان کا کام ہے، لہذا اپنے بالوں کو سنوارو اور صاف ستھرا رکھو۔ ایک اور صحابی میلے کچیلے اور پرانے کپڑوں کے ساتھ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا بہت کچھ ہے، اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلام، سب کچھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے رہن سہن اور پہناوے سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود تمہارے کپڑے گندے ہیں، پرانے ہیں، ایسا کیوں؟ یعنی تم اچھا پہنو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے تمہیں اتنا سب کچھ دیا ہے، پھر غریب اور محتاج لوگ بھی تم سے مدد حاصل کریں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طہارت اور صفائی کا
اس قدر اہتمام فرماتے کہ سفر میں بھی تیل، کنگھی، سرما، قینچی، آئینہ، مسواک وغیرہ ساتھ رکھتے تھے۔ منہ اور دانتوں کی صفائی کے لیے پیلو کی مسواک کا استعمال بڑی کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا یہ آپ کے معمول مبارک میں شامل تھا۔ لہذا ان سب واقعات اور حدیثوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اسلام پاکی، صفائی ستھرائی پر بہت زور دیتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا جائزہ ہے اس تعلیم کا جو دین اسلام نے طہارت کے بارے میں مسلمانوں کو دی ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہمیشہ پاک صاف رہیں، اپنے بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر بار کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں طہارت کے احکام کو تفصیل سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔